لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ریل اسٹیٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی رپورٹ میں۔ سلاؤ کے ایلیٹ بینکویٹ ہال میں ہونے والی اس تقریب کا آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے کیا گیا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور شاندار مواقع کو اجاگر کرتے ہوئے میئر آف سلاؤ کونسلر محمد نذیر، رفیق چوہان، نوید احمد، معروف کاروباری اور سیاسی شخصیت زاہد راجہ نے بھرپور خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا پاکستان کی حالیہ معاشی صورتحال کے پیش نظر برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کو اور ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ گوادر اس وقت پاکستان کا معاشی ہب بنتا جا رہا ہے، اس میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ مقررین نے مختلف اعداد و شمار سے واضح کیا کہ پاکستانی معیشت نے ترقی اور خوشحالی کی درست سمت پر سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ اب یہ اوورسیز پاکستانیوں کا قومی فریضہ ہے کہ وہ حسب سابق پاکستان میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس میں اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب میں بالخصوص گوادر کی دنیا میں کاروباری اور سیاحتی حیثیت کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکاء نے پاکستان کی معاشی ترقی سمیت امن عامہ کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل قریب میں پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ جیسا کہ سی پیک میں یہ انیشیٹو پاکستان اور چائنا نے لیا ہے اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس سے ہمارے ملک کی جو ہے نا وہ بہتری ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کے مواقع بہت اچھے ہیں، حالات سازگار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کی راہ پہ مزید گامزن ہو سکے۔ And I think with the GDA guarantees, it is a fantastic opportunity, and I encourage everybody to at least go and look at it and invest if they can, because this is only a one in a lifetime opportunity. Gwadar is a perfect opportunity. Gwadar itself under the CPAC actually gives enormous international opportunity, not only to overseas Pakistanis, but anybody can get involved. So, and Broadway City being very central to that also means that it's very early opportunity for people to get involved. Plots as cheap as £9,500 on easy 30-month plan. You know, it's something like £250 a month that people can get involved. The money is safe and secure. First of all, the development is underwritten by Gwadar Development Authority. They retain 30% of our development. They don't release that until we've done all the work that needs to be done. If we don't complete, Gwadar Development Authority will use the money that they've retained or the land they've retained. And as you know, the last 30% is usually the profit of the developer. اس موقع پر گوادر میں ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے معروف ادارے نے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی اور حاضرین پر زور دیا کہ وہ گوادر میں سرمایہ کاری کریں تاکہ مقامی افراد کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر کیا جا سکے۔ غلام حسین عوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ گریٹر مانچسٹر چیمبر آف کامرس میں پاکستانی قونصل خانے اور پاکستان برٹن بزنس کونسل کے اشتراک سے پاکستان دی لینڈ آف اپرچونٹی اور ایمرجنگ پاکستان ٹریڈ سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے پاکستان کے لیے تجارتی نمائندے MP مارک ایسٹ وڈ، پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان، لارڈ واجد خان اور بزنس کمیونٹی کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سیمینار پہ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ واجد۔ مانچسٹر میں ہونے والے پروقار سیمینار کے میزبان قونصل جنرل آف پاکستان طارق وزیر نے اپنے استقبالیہ خطاب میں سیمینار کے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سیمینار میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت کا حجم بڑھانے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستان کو لینڈ آف اپرچونٹیز قرار دیتے ہوئے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ٹریڈ سیمینار میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر لندن شہزاد شفیق، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ سیکرٹری مانچسٹر محمد اختر نے سیمینار کے شرکاء کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تمام سیکٹرز کے موجودہ اعداد و شمار پر تفصیلی بریفنگ دی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انگلش بزنس کمیونٹی کے افراد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کو محفوظ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ اوورسیز بزنس کمیونٹی کے افراد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ Quite a number of people here today, and Pakistan Consulate General, Pakistan High Commissioner. What we're trying to do here is open up opportunities, build stronger relationships in terms of trade between Pakistan and the UK,
And I think we've really, this is one of the first events which I'm hopefully will be of many that will try and foster those relationships. At the moment, we export £868 million worth of goods and services from the UK. We import £1.7 billion from Pakistan, and I think that could be grown substantially. I'd like to take the opportunity to say why I'm invested in Pakistan. About 10 years ago, I was doing business in Pakistan, and about 4 years ago, I had the opportunity to buy a factory, which we bought 3 years ago. And from there, we've grown from 25 workers to 78 workers. Last month, we bought some land at the back, so I want to develop the land and build the workforce up to about 150 people. And what we want to do that is do a Mondor Foundation. So where the money comes back from growing the brand, we want to put back into the school in Pakistan and open a school under the influence of Mondor, so we can educate the kids and give the kids, our workers, a better understanding and give them a better living and the standard of living. Wonderful seminar today. We've talked about the wonderful opportunities that exist in Pakistan for carrying out business, and we've had some really, truly wonderful and well-known speakers supporting what we've been saying, and each of them have provided a wonderful insight into Pakistan and the opportunities that are available to businessmen. And we've also heard some very, very wonderful stories about success stories in Pakistan, where members of the British diaspora have actually set up and developed truly remarkable businesses in Pakistan. So it's a great pleasure to be here at the Pakistan Investment Forum, and it's been really well organised, and it's an honour to be here. Some really great and inspiring stories from British Pakistanis, from the diaspora and from different experts. Real pleasure. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़्ज़म अहमद खान, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी मोहम्मद अख्तर और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर शहजाद शफीक का कहना था कि इस सेमिनार की कामयाबी पर आज हम बहुत खुश हैं और इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद कंपनीज ने शिरकत की है। यह सेमिनार पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलेगा। आज हमने पाकिस्तान ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैनचेस्टर के ताउन से आज यहाँ पर हमने ये एक सेमिनार अरेंज किया। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो था इस सेमिनार का, जैसे कि इसका टाइटल सजेस्ट करता है, पाकिस्तान अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो असल मकसद ये था कि यहाँ पर हम जो यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, उनको पाकिस्तान में जो इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, बिजनेसेस, तो उनसे इनको मुतारिफ़ करवाया जाए। और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की हैं, जो जिसे हम कहते हैं ना कि प्रो इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, तो उनके बारे में इनको यहाँ पर बताया जाए। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम बिज़नेस कम्युनिटी जो है यहाँ की, उनको पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज़ उनके साथ शेयर करें, और पाकिस्तान में जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है वो लोगों से शेयर करें, उन्हें बताएं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है, एंड दिस इज़ द टाइम दे शुड कम टू पाकिस्तान, इन्वेस्ट देयर और एक्सप्लोर दी अपॉर्चुनिटीज़। और पाकिस्तान का जो हमारा मिशन है, एम्बेसडर साहब, हमारे काउंसलेट्स, हम सब लोग हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि लोगों को जिस किस्म की अगर कोई रुकावटें हैं, कोई तकालीफ हैं, कोई उनको प्रोसीजरल, इंस्टीट्यूशनल या लीगल कोई रुकावट है, तो हम उसको उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनको एड्रेस करें। तो इवेंट करने का मकसद भी ये था कि ताकि एक गुड फील फैक्टर जो है ना, कोविड के बाद जो रेस्ट्रिक्शन रिमूव हुई हैं वो क्रिएट किया जाए, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो कि पाकिस्तान में कौन सी बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ताकि हम उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस था कम्युनिटी का, बड़े लोगों ने क्या नाम कंटेक्ट शेयरिंग हुई है, और उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी जो है ना बिज़नेस की जो लीड्स जनरेट होंगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी एक काविश कि पाकिस्तान के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड के बारे में जो लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं और गलतफहमियाँ हैं, वो दूर करना हमारा चूँकि काम है। तो उस सिलसिले की पहली कड़ी हमने आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसमें तमाम जो लोग आपने स्पीकर सुने, तमाम लोगों ने अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताई, और ख़ास तौर पे लोगों को आपस में बैठ के एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज करने का मौका मिला। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत चीज़ें पाकिस्तान के बारे में बताई जाती हैं और जो नहीं बताई जाती, उनके बारे में लोगों की जो सोच है वो तब्दील होगी। Mark Eastwood MP for Prime Minister
on trade and envoy. انہوں نے بتایا کہ وہ کتنے برٹش گورنمنٹ کتنی سپورٹیو ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے میں. پاکستان ٹریڈ منسٹرز نے بھی بتایا کہ پاکستان میں کیا اپرچونیٹیز ہیں. تو الحمدللہ یہ فارن انویسٹمنٹ کا معاملہ اب چل پڑا ہے اور اس پہ انشاءاللہ جلدی سے سپیڈ ملے گی. There's substantial opportunities not just for the United Kingdom but for Pakistan too in areas of growth. This is going to mutually benefit the countries, the economies, and create a social and environmental impact that is outstanding globally. ٹریڈ سیمینار میں ہائی کمشنر لندن معظم احمد خان، برطانیہ کے ٹریڈ انوائے مارک ایسٹ ووڈ، ٹریڈ کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، لارڈ واجد خان، چیئرمین پاکستان بریٹن بزنس کونسل جولین، کونسل جنرل گلاسگو سید ظاہر رضا، چیف ایگزیکٹو پاکستان بریٹن بزنس کونسل راشد اقبال اور دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی. سیمینار کے آخر میں ہائی کمشنر معظم احمد خان، کاروباری شخصیت انیل مسرت، ٹریڈ منسٹر شفیق شہزاد، لارڈ واجد خان اور دیگر نمایاں کاروباری اور سیاسی شخصیات کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا. پاکستان لینڈ آف اپارچونٹی کی آج کی اس کانفرنس میں بزنس کمیونٹی نے یہ اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے بزنس کی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں نہ صرف زر مبادلہ کما سکتے ہیں بلکہ اپنے بزنس کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مینچسٹر. امپیریل کالج لندن اور پاکستان سوسائٹی نے دی پاکستان فاؤنڈیشن کے اشتراک سے وسطی لندن کے تاریخی ہال میں ثقافتی شام کا اہتمام کیا، جس میں اوورسیز پاکستانی طلباء نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر پاکستانی ثقافتی رنگ عروج پر دکھائی دیے. موسیقی اور دیسی کھابوں نے شام کی رونق دوبالا کر دی. مزید احوال جانیے بیورو چیف کیونکہ غلام حسین اوان کی رپورٹ میں. وسطی لندن کے تاریخی ہال میں پاکستانی ثقافت کے رنگ، کہیں دیسی ملبوسات تو کہیں خوبصورت موسیقی، ہر طرف وطن کی ثقافت کی خوشبو پھیلی رہی. اوورسیز پاکستانی طلباء نے خوشیوں بھری شام کا بھرپور لطف اٹھایا. ثقافتی رنگوں سے سجی تقریب کا اہتمام امپیریل کالج لندن، پاکستان سوسائٹی، دی پاکستان فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا گیا، جس میں طلباء نے بھرپور شرکت کی. کورونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے یہ شام 2 سال بعد منائی گئی، جس کا طلباء کو بے تابی سے انتظار تھا. پروقار تقریب میں امپیریل کالج پاکستان سوسائٹی سمیت کنگز کالج، یونیورسٹی کالج، آکسفورڈ یونیورسٹی کی پاکستان سوسائٹیز کے طالب علم شریک ہوئے. دیگر ممالک کے طالب علم بھی پاکستانی ثقافت کے رنگ دیکھنے پہنچے. روایتی ملبوسات زیب تنقید طلباء خوب محظوظ ہوئے اور شام کو یادگار قرار دیا. ان کا کہنا تھا 2 سال کے وقفے کے بعد ہونے والی اس تقریب نے اوورسیز طلباء کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں. پاکستانی سوسائٹیز کے طالب علموں کے ساتھ مختلف سوسائٹیز کی طالب علم بھی شریک ہوئے. شام میں تمام طالب علم روایتی ملبوسات بھی زیب تن نظر آئے. شلوار قمیض اور چادریں لیے لڑکے آئے تو لڑکیاں بھی روسی ملبوسات میں خوب سج دھج کر آئیں. اس موقع پر طلباء نے گائکی کا مظاہرہ بھی کیا، جس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. طلباء کی شاندار پرفارمنس کو حاضرین نے بے حد پسند کیا. طلباء پاکستانی روایتی گانوں پر بھنگڑے اور لڈیاں ڈالتے رہے. تقریب کے آرگنائزرز کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹس کا مقصد دنیا بھر کے برطانیہ میں زیر تعلیم طلباء کو پاکستان کے کلچر اور ثقافت سے روشناس کرانا ہے، تاکہ پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے. سارا ایونٹ بہترین سے جا رہا ہے، الحمدللہ بہترین طریقے سے جا رہا ہے. ایک تو کھانا زبردست ہے اور ایک اس کے اوپر لوگ جس طرح سے لگ رہے ہیں، ایک آؤٹ فٹس میں سب جو پہن رہے ہیں نا، میں تو بس اتنا خوش ہوں کہ ہم سب نے اتنا آرگنائز صحیح طرح سے کیا ہے. کافی اچھا لگ رہا ہے. اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، کووڈ کا ماحول کے بعد اتنے اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں، کافی اچھا لگ رہا ہے. So it's really nice. So this has been a really good event. We've had so many people here from so many different universities. We've all come together to represent Pakistan and have an amazing time. It's been really nice seeing everyone after such a long time and just experiencing the Pakistani culture and the food and the music, and everything's just been really lovely. آج شام تو زبردست، میں تو اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اصل میں اتنے لوگ آئے ہیں اور اتنے لوگ 2 سال میں تو کبھی نہیں دیکھا، تو بس انشاءاللہ ہر سال ایسے ہی ہو شام کے رات. تو یہ بہت اچھا ایونٹ تھا. بہت سارے یونیورسٹیز آئے یہاں پہ اور یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا. اس لیے 2 سال کوئی اس کے ایونٹ نہیں ہوا، تو بہت سارے یونیورسٹیز یہاں پہ آیا. UCL، کوئین میریز، امپیریل کالج، کنگز کالج بھی. پاکستانی ہماری آئیڈینٹی ہے جو ہم بھول رہے ہیں، اور سارا ایسے فنکشنز بیسٹ ہونے چاہیے جہاں پر ہم اپنی آئیڈینٹی یاد کر سکیں اور اپنی آئیڈینٹی ہمیں ریممبر ہونی چاہیے. اویس ملک کا کہنا تھا کہ 2 سال تک کورونا کی وجہ سے مشکلات درپیش آئیں تو شام کا اہتمام کیا گیا، جسے شائقین نے بے حد پسند کیا. آخر میں طلباء کی پرتکلف دیسی کھانوں سے تواضع کی گئی، جس نے تقریب کا لطف دوبالا کر دیا. غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK. لندن میں پاکستانی طلباء نے ایک شام منائی جس میں پاکستانی کلچر کو
नुमाया तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तान के यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा बरतानिया भर से उन्होंने शिरकत की और पाकिस्तानी ड्रेसेस पहन रखे थे और पाकिस्तानी कल्चर को खूब फ़रोग़ किया। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान के लेजेंड गुलकार अताउल्लाह ईसा खिलवी कहते हैं कि बरतानवी टूर के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मोहब्बत कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। खुशी ये है कि उन्हें शोज़ में दादा और पोता दोनों सुनने के लिए मौजूद थे। 3 नस्लों में मकबूलियत उनके लिए एहसास की बात है। इस बारे में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह ईसा खिलवी का कहना था कि उन्हें यकीन है इमरान खान मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामज़न करेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया 92 का कि आपने मुझे अपने तवज्जुह से अपने सुनने वालों में मौका दिया बात करने का। बहुत अच्छा लगा। टूर तकरीबन मेरा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे आपने जैसे देखा कि दादा भी सुन रहा है, बेटा भी सुन रहा है, फिर उसका बेटा भी सुन रहा है। ये मेरी खुशकिस्मती कि ये खुशकिस्मती मेरे हिस्से में आई कि आज की जनरेशन को मैं अपनी सकाफत से इंट्रोड्यूस कराऊं। कैसा महसूस हो रहा है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको और पाकिस्तानी लेजेंड कहते हैं आपको, जब कि पाकिस्तान के मुहिब वतन भी आपको कहते हैं, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस? मुझे तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। आई लव माई पाकिस्तान। मैं उसके लिए जीऊँ, उसके लिए मरूँ, यही मेरा ईमान है। और पाकिस्तान की सकाफ़त उसका मैं पैगंबर हूँ और ये पैगाम मैं जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती कि मेरे सुनने वाले मेरे पाकिस्तानी बहन भाई मुझे इस मोहब्बत से नवाजते हैं। देखिए, हमारी तो कोशिश है, हमारी दुआ है, हमारी जो औकात है उससे बढ़ के हम कोशिश करें कि पाकिस्तान आगे जाए। पाकिस्तान हमारी माँ है और उसका ख्याल रखना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। पोस्टिंग तो बहुत तरह की होती है, आप मरने की बात कर रहे हैं। बस मेरे चाहने वाले हैं वो मुझे जो वो जो मैं तो उनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। अब अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या यूँ ही फारिग बैठने से बेहतर है कि कोई ना कोई ख़बर चलाई जाए, तो ऐसा करते हैं। मैं तो उनसे मादरत यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें। अच्छा, मेरी तो खैर है, मेरे सुनने वालों के जो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है कि बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। और हमने बहुत सफ़र कर लिया, 70-72 साल सफ़र कर लिया। तो अब अल्लाह हम पे करम करे और अल्लाह हमें अच्छे रास्तों पे लेके जाए। अच्छा, आपसे एक मैसेज तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हमेशा सुनते आए हैं, पिछली बार भी आपने दिया था, लेकिन एक मैसेज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम। वज़ीर आज़म ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नाम। नहीं, मैं तो गायक हूँ, मैं उन्हें क्या मशवरा दे सकता हूँ? आपको लोग पसंद करते हैं, जो इसको पसंद करें उसकी आवाज़ का। मैं तो अपनी तरफ से उन्हें यही कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए जीना मरना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, इसको छोड़ें, हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए और इसी पे अमल पैरा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अजवा ने बरतानिया के मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक को तंजीम का लीगल एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया। तंजीम के चीफ कोऑर्डिनेटर बशीर चौधरी ने अमजद मलिक के चैम्बर में खुसूसी मुलाकात और उन्हें तंजीम के अगराज़ व मकासद के हवाले से ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अजवा ने बरतानिया के मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक को तंजीम का लीगल एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया। वो फलाही तंजीम के कानूनी मामलात के बारे में मुआवनत करेंगे। तंजीम के चीफ कोऑर्डिनेटर बशीर चौधरी ने अमजद मलिक के चैम्बर में खुसूसी मुलाकात और उन्हें तंजीम के अगराज़ व मकासद के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके गुलाम हुसैन अवान, सीनियर सहाफ़ी वसीम चौधरी, हारून शाह, काशिफ अली, हारून मिर्जा और खालिद महमूद भी मौजूद थे। बैरिस्टर अमजद मलिक ने सहाफ़ियों के लिए लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन फलाही
तालीमात पेश करने पर बशीर चौधरी को तारीफी शील्ड पेश की। इस मौके पर बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा कि सियासत और सहाफत का चोली दामन का साथ है। मैंने हमेशा सहाफ़ी बरादरी के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे और आइंदा भी सहाफ़ियों की फलाह के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बशीर चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में कम तनख्वाहदार सहाफ़ती तबके के लिए हमारी तंजीम हमेशा से काम करती आ रही है। गुज़श्ता दिनों कराची में खुदकुशी करने वाले सहाफ़ी के अहले खाना की माली मदद करके दिली सुकून हासिल हुआ। 6 मोटरसाइकिलें भी कुरानदाजी के जरिए सहाफ़ियों में तकसीम की। आइंदा माह 6 मजीद मोटरसाइकिलें तकसीम करेंगे। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। स्कॉटलैंड के शहर अबरडीन में आरआई फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन आरआई फाउंडेशन यूके मियां शाहिद फारूक ने की। तकरीब में इलाके की आरआई बरादरी की समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद परवेज़ चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 साल से कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में सरगर्मियां ना होने के बराबर थीं। पाबंदियां खत्म होते ही स्कॉटलैंड में सरगर्मियां जोरों शोर से फिर शुरू हो गईं। इस हवाले से आरआई फाउंडेशन यूके की तरफ से स्कॉटलैंड के शहर अबरडीन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन आरआई फाउंडेशन यूके मियां शाहिद फारूक ने की। इस मौका पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल ज़ेरे बहस आए, जिसमें खासकर स्कॉटलैंड के ब्रिटिश बच्चियों के रिश्ते के मामलात पर बात हुई। तंजीम के चेयरमैन मियां शाहिद फारूक ने इस मौका पर बताया कि कम्युनिटी के दरमियान बाहमी रवाबत के फ़रोग़ के लिए तंजीम की जानिब से साल में 2 इवेंट्स का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिलीज शिरकत करेंगी। इस मौका पर उन्होंने फाउंडेशन के मकामी अहदेदारों का भी ऐलान किया, जिसमें फारूक गोहीर चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन शौकत अली, वाइस चेयरमैन जफर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी शाहिद चौधरी, फिनांस सेक्रेटरी बिलाल उस्मान को मुकर्रर किया गया। शुरका का कहना था कम्युनिटी के दरमियान बाहमी मोहब्बत और रवाबत के फ़रोग़ के लिए फैमिलीज इवेंट का एहतमाम वक्त की ज़रूरत है। आरआई फाउंडेशन यूके लेवल पे लॉन्च की गई है। इसका मकसद यही है, हम तकरीबन 10 से 15 जो चैप्टर हैं वो यूके लेवल पे हम इसको लॉन्च करेंगे, और ये जो 15 लोग ये चैप्टर होंगे ये हमारी जो कम्युनिटी के मसाइल हैं उनको हल करेंगे। और इन मसाइल में जैसे सबसे बड़ा मसला आजकल जो हमारी कम्युनिटी को आ रहा है वो यही है कि हमारे जो बच्चे और बच्चियों के उनकी शादियों का मसला है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस चैप्टर को यूज़ करते हुए या इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम अपने जो बच्चे या जो वालिदैन या जो इन परेशानियों में मुब्तला हैं हम उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करें ताकि उनके बच्चों की शादियों में हम उनकी मदद कर सकें। अच्छा, एक तो कम्युनिटी सारी यूके की एक साथ रहेगी, टच में रहेगी। दूसरा ये शादियों के मामले में वो सारा जो है वो बहुत अच्छा मसले मसाइल हैं इधर, तो अपनी कम्युनिटी में सारे टच रहेंगे तो एक दूसरे में होते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन शाहिद फारूक साहब का, जिसने मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी। हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे और ईमानदारी के साथ ये हम पोस्ट निभाएंगे। ये बहुत अच्छी सोच और लेकर चले हैं, ये हम लगता है कि बहुत अच्छा हमारे लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा। तो हम ये दुआ करते हैं कि ये अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। चौधरी ज़फ़र इकबाल के ज़ेर-ए-तमाम आरआई फाउंडेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें शाहिद फ़ारूक मेहमान खुसूसी थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था, जिसमें सबसे ज़्यादा खुसूसी तवज्जो जो हमारी बहनें और भाई हैं जिनका शादियों के मसाइल हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है वेबसाइट का, जिसमें एक दूसरे की हेल्प की जाए। बाहमी मेल जोल से कम्युनिटी के कई समाजी, नफसियाती और मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं। कम्युनिटी के जो मसाइल हैं हल करने के लिए चेयरमैन है आरआई फाउंडेशन यूके शाहिद फारूक साहब, उन्होंने यकीन दिलाया कि जो भरपूर कोशिश की जाएगी। खालिद परवेज़, 92 न्यूज़, अबरडीन, स्कॉटलैंड। एक तरफ ओमिक्रॉन का शदीद ख़तरा है, जिसके हवाले से अवाम को वैक्सीन के अमल को मुकम्मल करने की बारहा ताकीद की जा रही है, जबकि दूसरी जानब बर्मिंघम में NHS के सैकड़ों फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन लगवाने से गुरेज़ा हैं। इस हवाले से नुमाइंदा बर्मिंघम खावर राजा ने डॉक्टर शबी अहमद से बातचीत की है। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। वैक्सीन की इम्पोर्टेंस जो है वक्त ने साबित की है कि हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ बचाई गई हैं वैक्सीन की वजह से। और जो लोग फ्रंट लाइन पे मेडिकल स्टाफ हैं, जो जिनकी ज़िम्मेदारी है लोगों की ज़िंदगियां बचाना, अगर वो अपने आप को ख़ुद प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो दूसरों की ज़िंदगियां कैसे बचाएंगे। इस वक्त NHS में हम सीवियर स्टाफ शॉर्टेजेस के शिकार हैं, ख़ास तौर पे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ। उसमें अगर मज़ीद हज़ारों की तादाद में लोगों की जॉब्स ख़तरे में आएंगी वैक्सीनेशन की वजह से, तो इससे हेल्थ केयर सिस्टम एक और क्राइसिस का शिकार हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्टाफ जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, अपने मरीज़ों को भी प्रोटेक्ट करें, ताकि ये क्राइसिस भी अवॉइड हो सके और हम जल्द से जल्द इस पेंडेमिक से भी बाहर निकल सकें।
1200 کا جو سٹاف ہے اگر وہ ویکسین لگانے پہ ایگری نہیں ہوتے اور اگر وہ جاب اپنی جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ این ایچ ایس اسپیشلی برمنگھم کو اس حوالے سے کن کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جو اوور آل فگر پورے کنٹری سے ہمیں مل رہی ہیں اس میں تقریباً 70,000 ہیلتھ کیئر سٹاف ہے جو کہ ابھی تک ویکسینیٹڈ نہیں ہے، اور اس میں نیچرلی جب یہ پروپورشن برمنگھم میں بھی موجود ہے تو یہ پورا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے برطانیہ کا وہ انڈر سیویئر کرائسس آ جائے گا اگر اتنی بڑی تعداد میں سٹاف جو ہے وہ کام کرنے سے معزول ہو گیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکے، گورنمنٹ بھی اس میں کچھ فلیکسیبلٹی شو کرے اور سٹاف بھی جو ہے وہ تھوڑی سی عقل مندی کا ثبوت دے اور ویکسین لگائیں. جو بھی رومرز ہیں، جو افواہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور آگے بڑھ کے ویکسین پروسیس میں شامل ہوں تاکہ ہم اس بیماری سے جان چھڑا سکیں. اس لیے میری پرسنل درخواست ہے تمام کمیونٹی کے حضرات سے، اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے ویکسین نہیں لگوائی، پلیز ویکسین لگوائیں. یہ ایک سیف ویکسین ہے، اس سے آپ کی زندگی کو اور آپ کے آنے والے وقت میں ہونے والے مسئلے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. پلیز ویکسین لگائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. دبئی میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور ایوب آفریدی کے اعزاز میں قونصلیٹ آف پاکستان کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست عمران چودھری، پی ٹی آئی یو اے ای کے رہنما محمد نواز خان جدون اور فرزانہ چغتائی سمیت تمام سیاسی سماجی جماعتوں کے رہنماؤں، بزنس کمیونٹی کو مدعو کیا گیا اور ملکی صورتحال پر بات کی گئی. مدثر خوشنود کی رپورٹ. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات پہنچنے پر قونصلیٹ آف پاکستان کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ایوب آفریدی اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر حیدر علی خان اور وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست عمران چودھری بھی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ تقریب کی صدارت سفیر پاکستان افضال محمود اور قونصل جنرل آف پاکستان حسن افضل خان نے کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر اسد قیصر نے پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا اور اوورسیز پاکستانیوں کے سخت سوالوں کے جواب میں ان کے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کرائی. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا اعلان کیا اور کہا کہ ملک میں آنے والے مہینوں میں مہنگائی کم ہوگی اور عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. مشیر وزیر اعظم ایوب آفریدی اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر حیدر علی خان کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا تحریک انصاف کا بڑا قدم تھا. اب دیار غیر میں مقیم پاکستانی ملکی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے ووٹ کا حق ملنے کا تحریک انصاف کی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور بیرون ممالک درپیش مسائل کی جانب اسپیکر قومی اسمبلی کی توجہ دلوائی. تقریب میں ابو ظہبی چیمبر آف کامرس کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر خان زمان سرور، معروف بزنس مین خرم خواجہ، مصطفیٰ حمانی، جنت آفریدی، زبیر خان، خلیل بنیری، جمیل اسحاق، پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چودھری، راجہ سرفراز احمد، جبکہ تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے پی ٹی آئی یو اے ای کے صدر محمد نواز خان جدون اور سینئر نائب صدر فرزانہ چغتائی کی قیادت میں شرکت کی. دیگر اہم سیاسی و سماجی شخصیات میاں منیر ہانس، قاری اسلم سرکانی، عبداللہ خان، شاہ سرور خان سمیت دیگر موجود تھے. جبکہ تقریب کے آخر میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر میڈیا سے بات چیت کا وعدہ کرنے کے باوجود کنی کترا کر نکل گئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. ممبر قومی اسمبلی چودھری احسان الحق باجوہ کی جانب سے دبئی میں اپنی رہائش گاہ پر یو اے ای میں مقیم اور امریکہ سے آئے اپنے بزنس مین دوستوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا. احوال جانیے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. بہاولپور چشتیاں سے منتخب ممبر قومی اسمبلی چودھری احسان الحق باجوہ کی جانب سے دبئی میں اپنی رہائش گاہ پر امریکہ سے آئے اپنے بزنس مین دوستوں رانا زاہد، عبد الرحمان میمن، مختار میمن، اشرف حمدانی، میاں عمر ابراہیم، راجہ ذاکر حسین اور پیر زبیر چشتی سمیت یو اے ای میں مقیم بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر چودھری احسان الحق باجوہ اور مہمانوں نے پاکستان، یو اے ای اور امریکہ میں بزنس
بزنس اپرچونٹیز پر تبادلہ خیال کیا۔ UAE کے اس وقت کے خوبصورت موسم کی تعریف کی۔ اس موقع پر 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی چودھری احسان الحق باجوہ اور مہمانوں نے متحدہ عرب امارات کی مثالی تعمیر و ترقی کو خوب سراہا اور ایکسپو 2020 کی بھی تعریف کی اور عشائیہ تقریب پر شکریہ ادا کیا۔ آج رانا صاحب دبئی میں آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو سب دوستوں کو، رانا زاہد صاحب کو، تبانی صاحب کو، عبد الرحمان بھائی صاحب کو، عمر صاحب کو، چوری ظفر صاحب کو اور ان کے علاوہ اور سارے دوستوں کو اپنے گھر گزارش کی تھی کہ میرے گھر آپ آن کے کھانا کھائیں، تو ان سب دوستوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، یہ ہمارے گھر پر آئے ہیں اور آج ایک زبردست شام میرا خیال کہ ہم نے 50-60 دوستوں کے ساتھ منائی ہے اور مزہ آ رہا تھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں باجوہ صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں انوائٹ کیا۔ جو میں نے لاہور میں وزٹ کیا تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے دنیا میں امپریشن اور پرسیپشن ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے یا ایم این ایز کے بارے میں۔ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ان کو ان کی طرح اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ ان کاموں میں آگے بڑھیں۔ باجوہ صاحب نے بڑا اچھے دوستوں کو ملایا ہے، بڑے اچھے پیارے دوست تھے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب بہت وزٹ کر کے آئے ہیں تو بہت اچھا سوشل ورک کر رہے ہیں پاکستان میں۔ عشائیہ تقریب کے دوران گروپ فوٹوز بنائے گئے، لائیو باربیکیو اور روایتی کھانوں سے مہمانوں کی توازی کی گئی، جبکہ دبئی سے شریک مہمانوں میں چودھری فیصل الطاف، شہزاد بٹ، راجہ ابو بکر آفندی، سہیل عامر گھمن، سردار آصف کریم اور چودھری صادق باجوہ سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پاسپورٹ ایکٹ 1974 میں نئے رولز 2021 کی منظوری دے دی گئی۔ سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان نے ہم وطنوں سے کہا کہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے نئے رولز پر عمل کریں تاکہ ان کو پاسپورٹ کا حصول آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمیر علی۔ پاکستانی پاسپورٹ ایکٹ میں تبدیلی، حکومت نے نئے رولز متعارف کرا دیے۔ نئے قوانین کی منظوری کے بعد دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئے طریقہ کار پر چلنا ہوگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان نے اس حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ ساجد محمود نے سعودی عرب میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ نئے رولز کے تحت پاسپورٹ کے لیے سفارت خانہ پاکستان تشریف لائیں، جس میں نئے اور پرانے پاسپورٹ کے علاوہ گمشدہ پاسپورٹ، فیملی ممبران کی رجسٹریشن کے لیے اصل شناختی کارڈ یا بیرون ممالک مقیم پاکستانی شہریوں کو سمارٹ کارڈ دکھانا لازمی ہوگا۔ جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے ان کے لیے جو کاغذات ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنا اوریجنل ویلڈ CNIC نائکاپ جو ان کو نادا کی طرف سے جاری کیا گیا وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ان کے پاس پہلے سے جو پاسپورٹ موجود ہے جس میں وہ سفر کر کے یہاں پر سعودی عرب میں آئے یا یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرائی، جو ان کا ریسنٹ پاسپورٹ ہے وہ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور وہ لے کے یہاں ایمبیسی کے اندر وہ آئیں گے۔ فیس جمع کرنے کی سہولت ایمبیسی کے اندر موجود ہے، اور وہاں پہ آ کے یہ اپنے کاغذات جمع کرا کے اپنا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ نئے قوانین کے مطابق شناختی کارڈ کی مدت ختم ہونے پر بھی نئے پاسپورٹ کا حصول ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ والدین کی علیحدگی کی صورت میں بچوں کے پاسپورٹ کے لیے والدین میں سے کسی ایک کا شناختی کارڈ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خاص ایسے کیسز جن میں والدین کے درمیان کوئی ناچاکی کی وجہ سے سپریشن ہو چکی ہو، ڈیورس کیسز ہو، تو اس میں جو کسٹوڈین پیرنٹ ہے جس کو کورٹ کی طرف سے کسٹڈی دی گئی ہے وہ آ کے بچے کا پاسپورٹ بنوا سکتا ہے۔ ان کیس کہ اگر وہ کوئی کسٹڈی ڈاکومنٹ کا موجود نہیں ہے تو اس میں پھر اگر دونوں پیرنٹس یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اپنی کنسنٹ دے دیتے ہیں اور آ کے بچے کے پاسپورٹ بنانے کو اعتراض نہیں ریٹن اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو اس پہ بھی ان کا پاسپورٹ پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ ساجد محمود کا کہنا تھا کہ نئے قوانین کے تحت پہلی بار پاسپورٹ کی گمشدگی پر 2 گنا فیس حاصل کی جائے گی، دوسری بار پاسپورٹ کی گمشدگی کی صورت میں 4 گنا، جبکہ تیسری بار پاسپورٹ گم ہونے پر 8 گنا فیس وصول کی جائے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ سیکشن ساجد محمود کا مزید کہنا تھا کہ پاسپورٹ کے لیے روزانہ سینکڑوں افراد سفارت خانہ پاکستان آ رہے ہیں، اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ نئے رولز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ سفارت خانہ آنے پر انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ پاک ترک دوستی کے چیئرمین ترک پارلیمنٹیرین علی شاہین نے پاکستان میں افواج پاکستان کے جوانوں پر ہونے والے حملوں
اور ان کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق علی شاہین نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ میرے برادر ملک پاکستان میں قیمتی جانوں کے ضیاع، فوجیوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وہ ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کرتے ہیں جنہوں نے دہشت گردانہ حملے میں اپنی جانیں وطن کی خاطر قربان کیں۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کو اپنی قربانیوں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ پاکستان دہشت گردی کے سامنے کبھی ہار نہیں مانے گا اور دہشت گردوں کے ناپاک منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ترکی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کا مسئلہ ترکی کا مسئلہ ہے۔ علی شاہین نے شہداء کے ایصال ثواب اور ان کے لواحقین کے لیے دعائے صبر جمیل کی۔